بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 24ویں تراویح آپ نے پڑھی ہے اور 29ویں پارے کا نصف تلاوت ہوا ہے۔ 2 دن سے بات کر رہا ہوں سورہ حجرات کی۔ یہ 26ویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب ہمیں سکھائے ہیں۔ پوری کائنات کی ایک ہستی ہے جس کے لیے پروٹوکول آداب خود رب سکھا رہا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کائنات میں کوئی اور نہیں۔ آج دنیا کی حکومتیں یا تو بادشاہ خود اپنے لیے پروٹوکول ترتیب دلواتا ہے یا کیبنٹ کابینہ وزیر وہ ترتیب دیتے ہیں، اور وہ کتنے دنوں کے لیے ہے، کب تک کے لیے ہے آپ کو معلوم۔ لیکن رسول اللہ کے آداب وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے۔ ایک تو یہ کہ نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا کسی طرح۔ ان کے سامنے بات کر رہے ہو، بھلے کتنی ادب والی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، صحیح بات ہے، مگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ اگر اونچی ہو گئی تو تمہارے عملوں کی پونجی ختم ہو جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عمل کب برباد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، نیچا رکھو۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے دل تقویٰ کے لیے چن لیے جو نبی کا ادب کرتے ہیں۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عظیم اجر بھی ہے۔ دنیا میں کہیں جائیں، آپ لوگ گاڑی کا ہوٹر ہارن بجا دیتے ہیں کہ اگلے کو پتہ چلے باہر کوئی آیا ہے، بیل گھنٹی بجا دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں۔ یہی طریقے ہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے پاس آنا ہے تو یہ حرکتیں نہیں کرنی۔ باہر دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ یا ادب سے کھڑے ہو جاؤ، جب نبی باہر نکلیں گے تو بات کر لینا۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ اونچی کہیے گا۔ پتہ کیا چلا کہ نبی پاک کا ادب اصل ایمان ہے۔ اس میں اگر کمی ہو گئی
عمل کسی کام نہیں آئیں گے۔ اپنی نمازوں پر، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ کرنا، خیال رکھنا ہے تو یہ کہ نبی کے ادب میں کمی نہ ہونے پائے۔ پورا ادب تو ہم سے ہو نہیں سکتا، لیکن کوشش کرنی ہے کوئی بے ادبی ہم سے نہ ہو۔ یہ اللہ سکھا رہا۔ ایک صحابی تھے، ان کی آواز اونچی تھی، بات کرتے تھے تو ہر ایک کا اپنا اپنا ٹون ہوتا ہے۔ وہ ڈر کے گھر بیٹھ گئے، میری تو آواز اونچی ہے، میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا کہ تیری صرف آواز اونچی ہے، اس کو تو کنٹرول کر سکتا ہے، مگر تیرے دل میں میری محبت ہے، ادب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ صحابہ کرام جیسا ادب والا کوئی ہوگا؟ ان جیسی محبت والا کوئی ہوگا؟ ان کے درجے والا آج کوئی ہوگا؟ یہ ان کو حکم ہے کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، نبی کے آگے نہ بڑھنا، نبی کو آوازیں اس طرح نہ لگانا دروازے کے باہر سے۔ ایک آیت آپ پہلے سن چکے ہیں، گزر چکی، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے نبی کو اس طرح نہ پکار۔ نام لے لیتے ہیں نا، کیا نام ہے آپ کا؟ شوکت نام ہے ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کو یا محمد کہہ کے نہ پکارنا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو جب کہنا یا رسول اللہ کہنا، یا حبیب اللہ کہنا۔ برابری نبی کی کرنا یہ امتی کا کام۔ یہ حدیث مخالفوں نے بھی لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں رات آپ کے پاس رہوں اور دیکھوں اللہ کا نبی رات کیسے گزارتا ہے۔ حضور نے اجازت دی۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے گھر آئے، آ کے آرام فرمانے لگے عشاء کے بعد۔ پھر اٹھے اور اٹھ کر حضور نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دائیں طرف نبی پاک کے 2 قدم پیچھے میں نے بھی نماز شروع کر دی۔ حضور نماز شروع کر چکے، میں نے بھی کر دی۔ نماز کے اندر حضور نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرا بازو پکڑ کے مجھے اپنے برابر کھڑا کر لیا نماز کے اندر۔ حضور نے جب ہاتھ چھوڑا میں پھر پیچھے ہو گیا، حضور نے پھر مجھے برابر کھڑا کیا، میں پھر پیچھے ہو گیا۔ نماز پڑھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی، کیا فرمایا؟ اونچی۔ وہ رشتے میں کیا ہے؟ چچا زاد بھائی۔ فرمایا بھائی میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا تھا، تو پھر پیچھے ہو جاتا تھا۔ اب بھائی ہیں، صحابی ہیں، ادب دیکھیں امت کو کیا سکھایا۔ عرض کی حضور بھائی ضرور ہوں، بھائی ضرور ہوں، مگر آپ کے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ رسول اللہ۔ میں کھڑے ہونے میں بھی آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ سن رہے ہیں آپ؟ بڑی محفل میں اپنے چچا
حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا، چچا تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ چچا سے۔ رشتے میں چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ جی میں چچا ہوں، باپ کی جگہ ہوں۔ عمر میں بھی کوئی 2-2.5 سال کا فرق گنتی کے لحاظ سے، مگر وہ جواب دے کر امت کو سکھا دیتے ہیں، انت اکبر منی، حضور مجھ سے بڑے تو آپ ہی، بڑے تو مجھ سے آپ ہی ہیں، مگر وَأَنَا أَصَلُّ یا رسول اللہ، مگر سال میرے زیادہ ہیں، گنتی میں سال میرے زیادہ ہیں مگر بڑے آپ۔ یہ چچا کہہ رہے ہیں۔ ادب معلوم ہوا یا نہیں ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں۔ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی۔ تو ماں کا شوہر کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے نا۔ جو ہماری ماں کا شوہر ہے وہ ہمارا، تو نبی وہ روحانی مائیں ہیں تو نبی روحانی باپ ہوئے۔ اور کوئی کتاب میں لکھے کہ نبی کو بڑا بھائی سمجھو، تو اس کی مانے یا رب کی مانے؟ سن رہے ہیں آپ؟ اللہ ان کو روحانی باپ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں بڑا بھائی، یہ چھوٹے بھائی بننا چاہ رہے ہیں۔ آئیں اگلی آیت سنیں، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی ہیں ایک دوسرے کے، وہ عربی ہو، اجمی ہو، افریقی ہو، امریکی ہو، چینی ہو، جاپانی ہو، افغانی ہو، پاکستانی ہو، مومن ہے تو کیا ہے؟ اونچی۔ کسی نے سوال کر لیا، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پتا ہو کہ اس آیت کے تحت مومن بھائی ہیں، تو اگر نبی کو بھائی کہہ دیا، اولاد آدم نبی بھی ہیں، ہم بھی ہیں اور مومن بھائی ہیں، تو اگر نبی کو بھائی کہہ دیا تو کچھ غلط ہوگا؟ تو فتویٰ دینے والے نے کہا نہیں ہوگا، وہ بھی آدم کی اولاد، ہم بھی آدم کی اولاد۔ تو اگر کسی نے اولاد آدم ہونے کی وجہ سے یا مومن بھائی ہے نبی کو بھائی کہہ دیا، تو فتویٰ دینے والے مفت کے مفتی نے کیا کہا؟ کوئی غلط نہیں ہوگا۔ اب میرا جواب سن لیں، اگر اولاد آدم ہونے کی وجہ سے بھائی کہنا درست ہے تو فرعون کس کی اولاد؟ پوچھ رہا ہوں، آدم کی اولاد۔ نمرود کس کی اولاد؟ تو وہ مفتی اور نمرود کیا ہوئے؟ اونچی۔ وہ مفتی اور فرعون کیا ہوا؟ پھر ان کو برا نہیں لگنا چاہیے اگر ان کو فرعون کا بھائی کہہ دیا جائے، نمرود کا بھائی کہہ دیا جائے، تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں پاک لوگوں کی باتوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اپنے جیسا نہ سمجھو۔ دو مکھیاں ہیں، شکل ایک ہے، پھولوں کا رس چوستی ہیں، ایک کے پیٹ میں جا کے زہر بنتا ہے، ایک کے پیٹ میں جا کے شہد بنتا ہے۔ مکھیاں ایک جیسی ہیں، ایک ہی باغ میں جا رہی ہیں، ایک جیسے پھولوں کا رس چوس رہی ہیں، مگر دونوں ایک برابر۔ زمین سے بانس بھی نکل رہا ہے، گنا بھی نکل رہا ہے، شکل ایک ہے، ایک میں رس ہے میٹھا، دوسرا خالی ہے، کیا دونوں برابر ہو گئے؟ اونچی۔ شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں ابو جہل بھی آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدمی،
दोनों आदमी हैं, मगर फ़र्क है, अबू जहल खाता है, उसके पेट में जाके नजासत बनती है, नबी के पेट में जाके वो अल्लाह का नूर बनता है। दोनों काबे में आते हैं, अबू जहल भी आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आते हैं। अबू जहल आता है, बुतों के सामने झुक जाता है, नबी आते हैं, बुत नबी के कदमों में झुक जाते हैं। फ़र्क है या नहीं? मेरे आपके इशारे से बल्ब नहीं हिलता, नबी उंगली का इशारा करे चांद दो टुकड़े हो जाता। फ़र्क है या नहीं? ऊंची हुजूर जिस गली से गुजर जाते हैं वो गली महक जाती है, खुशबू से पहचान लेते हैं। तो नबी की बराबरी हो सकती और नबी के अदब में कमी नहीं होनी चाहिए, ये जहन में रखें। ज़रा सी कमी होगी अमल बर्बाद हो जाएंगे और फिर कुछ भी पीछे नहीं बचेगा। ये बहुत अहम बात तो मैंने मुख्तसरन आपको बताई। इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद गुफ्तगू कल करूँगा। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। मैंने आपको रात बताया था, अभी 11 बजे के बाद 11 सवा 11 तक डॉक्टर उमैर सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाएंगे। वो आपको बताएंगे कि मस्जिद अक्सा का मुसलमानों से क्या ताल्लुक़ है और हमें नौजवानों को क्या करना है। तो जितने मोतक़िफ़ीन हैं, दूसरे हज़रात, बड़ी तवज्जो से उनको सुनना, प्रोग्राम में शामिल होना। मुझे टीवी में जाना है, वरना मैं खुद साथ बैठता। अगर फारिग हो गया जल्दी तो मैं भी आ जाऊंगा, वरना आप उनको ज़रूर तवज्जो से सुन।